بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق شروع کی ہے اتوار کو صحیح قول کے مطابق، اور تکمیل جمعے کو ہوئی، اور ہفتے کا دن خالی رہا. اس لیے بعض زبانوں میں ہفتے کے دن کو خالی کہتے تھے، خالی ورځ. اور احادیث و آثار سے پتہ چلا ہے کہ اللہ نے ہر مذہب اور دین کو ایک دن دیا ہے. جیسے یہود نے سنیچر ہفتہ لیا، عیسائیوں نے اتوار لیا، رضا خانیوں نے پیر لیا. کیونکہ احمد رضا خان کہتا ہے کہ جمعہ مکات عید اہل عبادت کے لیے، مجرمو آؤ یہاں عید دوشنبہ دے. پیر کے دن کو وہ علیحدہ عید منا رہا ہے. ہندوؤں کے ہاں منگل کا دن مذہبی ہے، اور مہاتما گوتم بدھ کے ماننے والوں کے لیے بدھ کا دن ہے. سکھوں کے ہاں جمعرات ہے، مسلمانوں کے ہاں جمعہ ہے. کہتے ہیں کہ رب العالمین نے جب ان کو اختیار دیا تو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ اللہ ہوئی کہ آپ چن کر کے دیں. حق تعالی نے کہا حب الایام عندی یوم الجمعہ، میرا پسندیدہ دن جمعہ ہے. یہ بھی قول کیا گیا ہے کہ سبت، یوم السبت جیسے سنیچر دا خالی ورځ، سبت سبت یثبت کے معنی کام نہ کرنا، تعطیل منانا. محدثین کہتے ہیں کہ یہ نام جمعے کا تھا، اور تمام مذاہب میں مذہبی دن مسلم تعطیل کے لیے، اور ہر مذہب اور دین جس کا آسمانوں سے تعلق ہے وہی سے مس ہے، انہیں جمعے کا دن دیا گیا. جب وہ نافرمان ہو جاتے اور بے ادب و گستاخ ہو جاتے تو اللہ جمعہ کھینچ کر کبھی کہتے ہفتہ لے لو، کسی کو کہتے اتوار لے لو. احترام اور تقدس جمعہ ان سے واپس چھین لیتا تھا. قرآن کریم کی آیت انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ کی یہی تفسیر ہے کہ سبت کا دن ان لوگوں کو دیا گیا جو اختلافات کر رہے تھے، ورنہ تمام مذاہب سماویہ میں اور ادیان جب تک برحق رہے ہیں ان میں تعطیل اور تعبد کا دن صرف جمعہ تھا. پاکستان کی تاریخ میں 2 مسئلے حل ہوئے تھے. ایک مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تھا جسے جنرل ضیاء نے خراب کیا، اور دوسرا مذہبی دن جمعے کی تعطیل کرا دی گئی جسے اس شریر زمانہ نے، شریر وقت نے اپنے گزشتہ ادوار میں بدلوایا اور مغضوبین و ضالین کا دن اتوار مسلط کیا. وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا جیتا ہوا ہارا. پاکستان کی تاریخ میں کسی کو اتنا کرپٹ، چور، ڈکیتر، چیٹر نہیں کہا گیا جو اس شخص کو کہا گیا. اصلاً یہ خدا کا مجرم ہے، یہ جمعے کا قاتل ہے. جو مولوی یا سیاسی لوگ ساتھ دیتے ہیں وہ بھی جلد رسوا ہو جائیں گے، ان کو بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. میں نے مولانا کو بھی کہا کہ میں نے اس کے نام خط لکھا ہے، آپ یہ خط اسے پڑھ کے سنائیں نا. لیکن مجھے یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر یہ بات صحیح ہو کہ کسی نے ان کو کہا کہ آپ یہ کب کریں گے، اس نے کہا اتنا ضروری نہیں، یہاں ایک بات اور وہاں دوسری بات. یہ کون سا ایمان ہے؟ ماں تو بدے ویلیو کا ادھر ضروری نہیں، پتہ رہتا لگے ادھر ضروری داؤ کرنا. وہ کہتے ہیں نا کہ علم راستے میں بیٹھا ہوا تو رو رہا تھا. کسی نے کہا کیوں؟ کہا علماء نے مجھے چھرے مارے.
اپنوں کے ہاتھ سے ذبح ہو رہا ہوں. من از بیگانہ گاہ ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چکردن آشنا کر. آپ اسے گھر لے جاتے، آپ کے بچوں کو ٹافیاں دیتے، اس سے کام چلے گا کیا؟ آپ قوم کو، خدا کو جواب دیں گے ان قریب. آپ اسے سب سے پہلے جمعے کی چھٹی بحال کروائے. اور میں نے یہاں تک کہا کہ چشمہ کینال سے اور زرعی یونیورسٹی سے آپ کی سیاست نہیں بڑھے گی، وہ تو حق ہے قوم کا، اس کو کرنا پڑے گا. آپ مذہبی شخص ہیں، آپ پر مذہب اور دین کا حق ہے. سب سے پہلے اس کو کہا کہ بدترین ظلم آپ نے کیا ہے اور اس گناہ پر معافی مانگو. اور ایک ایگزیکٹو آرڈر، وہ ایگزیکٹو آرڈر سے ہوا ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ اس کو بحال کر لیں. مولانا کے لیے بھی بھلے بھلے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے. بہرحال میں نے خدا کی دی ہوئی صلاحیت کے مطابق ہر جمعے کو اور ہر پروگرام میں، ہر موقع پر، ہر مولوی کو برسر عام للکارا ہے کہ جمعے کے دن کا تقدس بحال کراؤ. اور اس کی وجہ سے مجھے اتوار سے نفرت ہے. میں نے کہا اتوار کو کوئی مرا تو میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا، اس کے لیے کوئی اور دن نہیں تھا. تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات؟ بھائی میں نے کہا امامت نہیں کروں گا، کہ امامت کوئی اور کرے، صف میں تو کھڑا ہو جاؤں گا نا. یہ محلے میں ایک اجلاس ہوا، ہوتے رہتے ہیں اجلاس، تو اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ مولانا جو ہے وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ اتوار کو مرا نا تو اس کو میں آنے نہیں دوں گا. انہوں نے کہا یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا امامت نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا یہ ایک بات سن لو کہ جب سے مولانا نے یہ بات کہی کوئی شخص یا اتوار کو نہیں مرا. کہا خدا ان کے ساتھ ہے. الحمدللہ. یہ ایسے غصہ دلانے کے لیے کہتا ہوں کہ لوگ ذرا ڈانگ ڈلے. اللہ اکبر و کبیرہ. بہرحال اپنے بزرگوں نے، مولانا یوسف لدھیانوی نے مضمون لکھا تھا، محقق الاسر سرفراز خان نے لکھا تھا، برادر بزرگ سمیع الحق نے لکھا تھا. مولانا نے بھی کافی کوشش کی، گزشتہ حکومتوں سے لڑی. مشرف سے تو پوری جھڑپ لی تھی. مشرف سے جو بات چیت کی، اگلے دن یہاں آئے، مجھے کہا آپ کے موقف پر کل مشرف سے بس دو ہاتھ ہونے والے تھے. اس نے کہا یہ اچھا ہوا. میں نے کہا بدترین ظلم ہوا. مشرف نے جان اس طرح چھڑائی کہ میں نے تو نہیں کیا، جس نے کیا اس کو برکہ ہے. میں تو فوجی آدمی ہوں، چند دن کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ ساتھ ہی نہیں دے رہے. میری حکومت کمزور ہے. خیر بہرحال اپنے طور پہ تو عالم دین ہے، کوشش کی ہوگی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑی سی اور کوشش کریں. آج کل صاحب فراش ہے، بیمار ہے، اللہ تعالیٰ صحت شفا دے اور جمعے کی اہمیت اور عظمت اس کے دل و دماغ میں پھر ڈالے. یہ بیماری سے اٹھے اور نواز شریف کا گریبان پکڑے اور تب چھوڑے کا آرڈر کروائے. ہاں یہ سو چکو نے بھی لگئی حاجی نہ کو نے مخے بجلیگر وے یہ ما سره وی تقریر میں کوله وی ناسا په مې خیال دارو چې د سوال د سوالو جی نه یہ چې ګوره وی نواز شریف ناس ما یې د سوال د سوالو جی نه درا سره او ته بوډا دا ختم دے ہر سے گڑبڑ شوی دی چې سپاتیا ہوتا عمران خان ختم کړ. خدای پاک ورباندې داسې یو بلا مسلط کړي ده چې بچغه وباسي کر پټ وزیر اعظم. ارے سارا خاندان، ارے قیامت آ گئی، قیامت، ارے عوام اٹھ گیا اس کے خلاف، بچے گا نہیں، کہ وہ قیامت ہی پہ روستا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پرانے زمانے میں کسی نے وہ گیدڑ پکڑا، وہ اس لیے پکڑا کہ وہ خربوزے اور تربوز کاٹتا تھا. وہ شیطان بہت شوق سے کھاتا ہے اور اعلیٰ نسل کا تربوز وہ اس کو کاٹتا ہے. تو اس کے پکڑنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مرا ہوا مرغا جو ہے نا وہ مٹکے میں ڈال لیتے، منگی خلا وڑائی
دن پہ کچر گچوڑے اور باغ میں رکھ لیتے. رات کو گھی دوڑا کے او خوشبو آ رہی ہے, اندر سر ڈالا تو اب وہ مرغا تو چھوڑتا نہیں ہے اور مرغے سمیت باہر نکل نہیں سکتا. صبح دیکھا تو وہاں تک گیا ہے, مٹکا کھلا کی تھڑی دے سٹ کیو زمیندار دی کونے نہ رونی ہوئے سو ڈنڈے پہ وا چلے وے تھڑو لو. تو کہتے ہیں قدیم زمانے میں گیدڑ یہ جانور بھی باتیں کرتے تھے. گیدڑ نے وہ مزارے کو کہا کہ مجھے چھوڑو, قیامت آ گئی. کیسے کہا, بس بتا رہا ہوں کہ قیامت آ گئی, قیامت آئی ہوئی اور آپ مجھے پکڑے ہوئے. اس نے چھوڑ دیا. کہا قیامت کیسے؟ کہا میں تو قیامت میں تھا ہی نہیں, میرا سر پھنسا ہوا تھا, اور کسی کی ہو یا نہ ہو. تو انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک بحران میں یہ اور اس کا خاندان, یہ اور اس کے برادر, یہ اور اس کے ساتھ دینے والے کسی نہ کسی بحران میں ہوں گے. وہی میگی کور دا ویرا خالی نہیں, چوینٹی کا گھر ماتم سے خالی نہیں ہوتا. ابواب الجمعہ یا باب الجمعہ, جمعہ لأنها تجتمع الاشتات اي الاحکام والمعارف والمحاسن والمسائل حتى الآداب. جمعہ. بعض مولوی کہتے ہیں کہ ایک مولوی نے اس طرح کیا, وہ ہفتے کے 7 دن برابر ہے. موتا سے قتل میں خیر دے قرآن منکر شوئے کل ہے. قرآن کریم میں جمعے کے بارے میں سورہ جمعہ ہے, اس کی تعبیر سوائے یوم الجمعہ کے کوئی چیز نہیں. آپ میں ہمت ہے کوئی اور تفسیر کرے؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا عائد ایمان کا و نکاح کا, ایمان و نکاح دوبارہ بحال کرو. انکار صریح کر رہے نصوص قطعیہ یقینیہ کا. جو کہے کہ جمعہ اور دن برابر ہے, آپ خود سوچ لیں. قرآن شریف اور سورۃ جمعہ کا انکار نہیں آ رہا ہے اس سے, برابر کیسے ہے؟ پھر کیا سنیچر کے بارے میں بھی کوئی صورت ہے, یا اتوار اور پیر منگل کے بارے میں کوئی نہیں ہے. صرف اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ نازل فرمایا اور اس میں جمعے کے احکام ہے, مسائل ہے. الحمدللہ. اور ہمارے ڈاکٹر عبدالصمد صاحب بھی عجائب عالم میں سے, چونکہ عالی النسب ہے نا, تو ہر کردار و گفتار قیمتی ہے. وہ مجھے کسی نے کہا کہ قرآن شریف میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ جمعے کو چھٹی کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا, میں نے ان کو کہا کیا قرآن مجید میں لکھا کہ اتوار کو ضرور ہونا چاہیے. میں نہیں, خیر ایسے بھی نہیں ہے. میں نے کہا میں ایسا کھلا چنگے گئے, اتوار کے لیے قرآن نہیں چاہیے آپ کو, جمعے کے لیے چاہیے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. جمعہ کا سابقہ نام قبل الاسلام عروبہ تھا. عروبہ یوم العروبہ, خوشیوں کا دن. اسلام نے اس کو جمعہ کہا, اور جنت میں اس کا نام یوم المزید ہوگا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ تر جمعے کو ملے گی. طالب علم آیت کریمہ پڑھتے ہیں, استغفار پڑھتے ہیں, کبھی حلوہ مل جاتا ہے, کبھی اور کوئی چیز مل جاتی ہے, کبھی ارمان میں تڑپ تڑپ کے سو جاتے ہیں. طالب پلاڑو چھوڑتے والی امید شتا, میں نے دنیا کو پہ امید پڑھ لے کی